وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہو گئے حضرت کے ساتھ جیل دو نوجوان، فتیان دو نوجوان۔ جس وقت حضرت کو جیل میں بند کیا اسی دوران دو آدمی اور بھی لائے گئے۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی آصر خمرا، میں دیکھتا ہوں کہ نچوڑتا ہوں شراب، خواب دیکھا۔ وقال آخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میں دیکھتا ہوں کہ اٹھاتا ہوں روٹیوں کا ٹوکرا سر پر، پرندے نوچتے ہیں اس میں سے۔ نبئنا بتاویلی، بتا ہم کو اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیک کرداروں میں سے۔ حضرت یوسف جب جیل تشریف لے گئے اس دورانیے میں شاہی باورچی خانے کے دو آدمی گرفتار ہو کے لائے گئے۔ بادشاہ کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے دیا ہے۔ ایک نان بھائی تھا جو روٹی پکاتا تھا اور ایک ساقی تھا جو شراب پلاتا تھا، دونوں پہ الزام تھا۔ پیچھے تحقیق ہو رہی تھی، جیل میں دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف کو اچھا آدمی سمجھ کر بیان کیا۔ قال، آپ نے کہا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا تم کو کھانا جس کو تم کھاؤ گے، الا نباتکما بتأویلی، مگر بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تم کو کھانا آئے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ تم دونوں کی وہ ہے جو اللہ نے مجھے سکھائی۔ حضرت یوسف نے کہا، مثلا انہوں نے صبح خواب سنایا، حضرت یوسف نے کہا کہ دوپہر کے کھانے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، اس سے پہلے میری بات سن لو۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اہم مہم خواب کی تعبیر جلدی نہ دی جائے، اور معبر حکمت کے ساتھ کچھ دیر کرا سکتا ہے۔ آگے خواب آئے گا اور چٹپٹ تعبیر دی، وہ بادشاہ کا خواب تھا اور رعایا کی تباہی اور بچت اس پر محمول تھی، اس میں دیر جائز نہیں تھی۔ انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑ دی ملت ان لوگوں کی، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں اتباع کرنے لگا ملت کی، اپنے بڑوں کی، جو حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب تھے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں یہ مناسب ہمیں کہ شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ بالکل۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، ایک اللہ کو پوجنا۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، آیا خدا بہت سارے بہتر ہے، یہ بادو بابا، یہ پیر بابا، یہ داتا گن بخش، یہ بیٹے دینے والے، یہ کاروبار چلانے والے، یہ قسمت تبدیل کرنے والے، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے معبود بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ زوراور۔ ویسے نچ واحدی دل اجزا، او پواحد صورت بے سیار دے رب زمان، ما تعبدون من دونہ، نہیں تم پوچھتے ہو اس کے سوا، الا اسماء، مگر نام ہے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام رکھے تم نے تمہارے بڑوں نے، معین الدین اجمیری، زمین و آسمان تیری،
اور فلاں بابا، فلاں حضرت، فلاں درگاہ، فلاں ذمہ وار اور فلاں بیماری دور کرنے والا، یہ نام تم نے رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے اس کی کوئی دلیل. ان الحکم الا للہ، نہیں یہ فیصلہ مگر ایک اللہ کا. ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. ذالک الدین القیم، یہ دین بالکل سیدھا ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. غور فرمانے کی بات ہے کہ یوسف جیل میں ہے اور کتنی تکلیف اور پریشانی کا ماحول ہے. اس وقت توحید بیان کرنے کا موقع ملا، شرک کی نفی کرنے کا موقع ملا. اس میں سبق ہے کہ عالم ربانی مسلمان موحد جیسے ہی موقع پائے اللہ کی وحدت، عظمت، بڑائی اور شرک کی اعتقادی اور فعلی کی نفی اور رسوم اور بدعات کی نفی کی کوشش کرے. غالب کا شعر کیا غضب کا ہے. ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملت جب بٹ گئی اجزائے ایمان ہو گئے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. ہم اور مولانا اسفندیار، مولانا سلیم اللہ خان، مولانا مفتی احمد الرحمان مرحوم معاویہ غزنوی، یہ سواد اعظم کی طرف سے جیل میں تھے. اور بزرگ ہمارے مولانا آصف قاسمی زکریا مرحوم اور سہیل احمد خان شاہ بلیغ الدین، یہ ڈبلوٹھی میں تھے. اور ادھر سے جعفر حسین ایڈوکیٹ فضل علی، طالب جوہری، عباس کمیلی، عرفان حیدر اور حسن ترابی، یہ ساتھ تھے. خیر وہ قصہ پہلے سنایا، رہا ہو گئے. پھر ایک موقع آیا، یہ حضرات ہمارے سب جیل چلے گئے، اس میں میں نہیں تھا. میں ملنے کے لیے چلا گیا، ملاقات کے لیے. مولانا اسفندیار نے دور سے دیکھا، کہا یا صاحب السجن، اے ہمارے جیل کے ساتھی. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، وہ پلاتا رہے گا بادشاہ کو شراب. واما الاخر، اور وہ جو دوسرا ہے، فیصلب، اس کو سولی کیا جائے گا. الزام اس پر ثابت ہو گیا. فتاکل الطیر من راسہ، پس نوچیں گے پرندے اس کے سر میں سے. قضی الامر، فیصلہ ہو گیا. الذی فیہ تستفتیان، وہ جس میں پوچھ رہے ہو. وقال للذی ظن، اور فرمایا اس شخص سے کہ حضرت کو گمان تھا، انہ ناج منہما، کہ وہ چھوٹے گا دو میں سے. وہ جو ساقی تھا، ساقی، اذکرنی عند ربک، تذکرہ کر لے میرا بادشاہ کے سامنے، بتا دے کہ جیل میں ایک بے قصور آدمی ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس بلا دیا شیطان نے ان کو حضرت کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، پس وہ ٹھہر گئے جیل میں. بِضْعَ سِنِينَ، چند سال. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے 7 سال، یوسف علیہ السلام جیل میں رہے 7 سال. 7 سال مکمل طالبی کرنے کے بعد 8ویں سال دور حدیث کے علوم محکم ہوں گے. اور جو طالب گڑبڑ کرے، خیانت کرے، دن کم کرے، کبھی ایک مدرسے میں کبھی دوسرے مدرسے میں، وَيَوْمًا بِالْعِرَاقِ وَيَوْمًا بِالْحِرَاتِ، نہ محقق شدی نہ دانشمن، 4 پائے برو کتابی چن. پہ پجن جن دیو سا اس پینا گنن دیو سا،
نہ پا علم نہ پا عمل پا اسی پوئی نشو چه سنگا کدو راغلے وغا سے کدو کور تروان دے. توبہ توبہ. پس بلا دیا شیطان نے اس شخص کو حضرت کے تذکرے سے بادشاہ کے سامنے. پس حضرت رہے جیل میں چند سال، 7 سال. اللہ، بھول جانا بھی ایک خطرناک بات ہے. ایک طالب علم تھا ایران کا، غلام اللہ نام ہے، اب بھی کبھی کبھی آتا ہے، بڑا مزاحیہ ہے. سالانہ امتحان ہو رہا تھا، ایک فلسطینی فجر میں روئے، شیخ واللہ ماتنی سمیع نادری شیخ، بچہ مر گیا، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں یہاں مسافر ہوں. تو وہ غلام اللہ میرے پیچھے آ کھڑا ہو گیا. میں کہنے لگا میں جاؤں، میں بسم اللہ. وہ بچے کو نہلایا، کفنایا، دفنایا، جنازہ پڑا. دیر ہو گئی، امتحان سالانہ شروع ہوئے. ایک استاذ تھے، اب وہ نہیں ہے، وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے، جو دیر سے آئے اس کی پٹائی لگائے. تو غلام اللہ نے وہاں سے چیخ لگائی مجھے بچاؤ، مجھے تو آپ نے بھیجا ہے. میں نے کہا کب؟ تو جب میں نے کہا کب نہ، تو وہ استاد روانہ ہو گئے. اچانک مجھے یاد آیا، میں نے کہا ہاں اس کو آج ایک فلسطینی کے ساتھ بھیجا تھا، اس کو چھوڑو. تو غلام اللہ وہیں سے کہتا ہے ایک دفعہ اور بھول جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا تو ایک دفعہ اور بھول جاتے تو کام میرا ہوا ہوتا ہے، سوٹا کھا ہی لیتا. تو بھول جانا بھی ایک تباہی ہے جی. وہ شخص حضرت کا ذکر ہی بھول گئے. حدیث میں ہے یوسف علیہ السلام کی عظمتوں کے پیش نظر ضرورت ہی نہیں تھی اس کہنے کی، اللہ ویسے ہی چھڑا لیتا.